آج حج کا دوسرا دن ہے۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے، لہٰذا فجر کی نماز کے بعد فوراً مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل پر ایک بڑا میدان ہے، یہاں بھی پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمیرہ، اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صبح نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے، اس لیے دونوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے۔ آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھ لیں، اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے، لہٰذا امام جب ظہر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت اسی طرح پوری کر لیں، یعنی بغیر کچھ پڑھے۔ بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی، انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ مگر آج کل بزرگوں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ میں ہو سکتا ہے آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں، اس لیے آپ مسجد نمیرہ میں جانے کی کوشش نہ کریں اور اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگائیں، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں ما اراد ہؤلائی، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا اور استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رو کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، دعا کی کتاب پڑھیں۔ اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوا لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محسنین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، مرحومین کے لیے اور تمام حاجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگے۔ عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ اسی لیے وہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، ICU میں ہوتے ہیں، ان کو بھی حکومت ایمبولنس میں ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ یہاں کی حاضری کرا دیتی ہے، اور جو VIP لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر سے عرفات کے میدان میں لا کر یہ فرض پورا کرا دیتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ ہو سکے تو عرفات کے میدان میں یہ چند معمولات بھی کر لیں۔ عرفات کے معمولات: عرفات میں ظہر کے بعد یہ 4 عمل کریں۔ نمبر 1، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
نمبر 2، بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 3، درود ابراہیم اخیر میں وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ 100 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ نمبر 4، استغفار جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، مناجات مقبول یا الحزب الاعظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے، لہٰذا سنت کی اتباع میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یوں تو عرفات کا وقت 9 تاریخ کی زوال سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے، یعنی اس درمیان میں کوئی بھی آدمی حج کی نیت سے احرام پہن کر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں آ جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا، مگر اس میں مغرب تک رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات سے نکل جائے گا تو دم لازم ہوگا۔